بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم انتہائی واجب الاحترام قابل سر اعزاز و تکریم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، آج مدرسہ نعمان بن ثابت متصل جامع مسجد نمرہ ضیاء شہید روڈ راجن پور میں سالانہ عظیم الشان یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی بنیادوں میں جن علماء کرام، عوام الناس، اکابرین، بزرگوں اور بچوں کا خون ہے، مردوں اور عورتوں کا خون ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سالانہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے وطن سے جو ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو پاکستانی بنایا، ہمیں ایسا وطن عطا فرمایا جس کی بنیادوں میں بہت بڑے اللہ والوں کی محنت، جد و جہد کار فرما ہے، اور یہ ایسی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنائی گئی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے حضرت علامہ محدث کبیر ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا، ہر جگہ پر جا کر پاکستان کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے محنت کی، اور اللہ نے اس محنت کا صلہ آج پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم آزادی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ حدیث رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ مساجد کے اندر قال اللہ قال الرسول کی تعلیم جاری ہے، آزادی کے ساتھ مدارس کی تعلیم جاری ہے، آزادی کے ساتھ ہماری دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، آزادی کے ساتھ جہاد کا کام ہو رہا ہے، آزادی کے ساتھ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم شعائر اسلام کے عزت و تقریم کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اگر جا کر آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمیں وہ آزادی نہیں ہے، ہم گائے ذبح نہیں کر سکتے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیونکہ ہندو حکومت ہے، ان کی طرف سے پابندی ہے، وہ بتلائیں گے کہ ہم فلاں اسلام کے اراکین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم پر فلاں قسم
قسم کی پابندی ہے، ہم پر فلاں قسم کی پابندی ہے، تو یہ ہمارے اکابرین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں علیحدہ ملک عطا کیا، ہمیں الگ خطہ عطا کیا، جس کی بنیاد صرف اس بات پر رکھی گئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم چلے گا۔ آج اگر ہم پاکستان کا آئین دیکھیں، پاکستان کے آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، یہاں سنت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور قانون نہیں بن سکتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی قانون بنے گا تو وہ شریعت کے عین مطابق بنے گا، اور یہی ہمارا مقصد وطن عظیم ملک پاکستان کے لیے محنت کرنا تھا، اسی مقصد کے لیے الگ خطہ حاصل کیا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے لاکھوں گروہوں نے، لاکھوں جوانوں نے، لاکھوں مردوں نے، لاکھوں عورتوں نے، لاکھوں بچوں نے اپنے جہیز قربان کیے، اپنے گھر قربان کیے، اپنی جگہ قربان کی، اپنے فصلات کو قربان کیا، صحیح ہجرت کر کے الگ ملک کے لیے حصول کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، یہاں موجود ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج تم نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ تیرا حکم پورا کر رہے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ تیری 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی ہندو کے غلام ہوتے، کسی یہودی کے غلام ہوتے، کسی مجوسی کے غلام ہوتے، ہم آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے، محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر آج ہم آزادی کے ساتھ خرم خدا اللہ کا نام لے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں، صحابہ کا نام لے رہے ہیں، اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، اولیاء کرام کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے ہمارے ان بزرگوں کی محنت کا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ میرے عزیز بچوں، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں علماء کرام کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق، سیاست کا علماء کرام کے ساتھ کیا تعلق، یہ تو بس مسجد کے اندر مصروف رہے، بس وہی مشغول رہے، سیاست کے اندر نہ آئے، ہماری پارلیمنٹ میں نہ آئے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ پاکستان علماء کرام کی خون اور محنت کا صدقہ اور ثمر ہے۔ جس طرح ہم نے اس کو بنایا تھا ہم ہی اس کو بتائیں گے۔ یہ بڑے بڑے دنیا دار نئے سیاستدان جب پاکستان پر کرا بنا آیا تو یہ باہر ملک بھاگ جائیں گے، جہاں انہوں نے برابر کی بنائی ہوئی ہے، جگہیں اپنی بنائی ہوئی ہے، ہر انہوں نے اپنے وہاں بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ علماء جب بھی بھارت میں، انڈیا نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، کسی بھی دشمن ملک نے ہمارے وطن عظیم ملک پاکستان کی جغرافیائی حدود، نظریاتی نظر اور جغرافیائی سرحد پر میلی نام سے دیکھا، انشاءاللہ انہیں مدارس اور انہیں جگائیں پر بیٹھنے والے علماء کرام، انہیں جگائیں پر پڑھنے والے حفاظ کرام، انہیں جگائیں پر بیٹھنے والے علماء کرام اپنے مہان پڑھیں گے، سرحد پڑھیں گے، پاکستان کا دفاع کریں گے۔ جہاں پاکستان کا مودی، جہاں پاکستان کا جنرل، جہاں پاکستان کا سپاہی، جہاں پاکستان کا ایک اجرم حافظ سرحد پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حفاظت کر رہا ہوگا، علماء اس سے آگے کھڑے ہو کر اپنے وطن عزیز کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ پاکستان کا دفاع۔ پاکستان ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے، پاکستان نہیں رہے گا تو ہم پتہ نہیں کس کی غلامی میں چلے جائیں گے۔
شیخ الاسلام سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بلکہ سیدنا حسین احمد بدری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے بننے سے پہلے اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح نہ بناؤ، اس طرح بناؤ، اتنی لمبی نہ بناؤ، اتنی لمبی بناؤ، یہاں نہ بناؤ، وہاں بناؤ، اس طریقے سے نہ بناؤ، اس طریقے سے بناؤ۔ لیکن جب مسجد بن جاتی ہے اب اس کے بعد کسی کا اختلاف نہیں رہتا، اس مسجد کی عزت ہر مسلمان پر لازم، اس مسجد کا تقدس ہر مسلمان پر لازم، اس مسجد کا احترام ہر مسلمان پر لازم، اس مسجد کا شرف ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ یہی مثال ہمارے ہمارے عظیم ملک پاکستان کی ہے۔ پاکستان جب نہیں بنا تھا مختلف سوچیں تھیں، مختلف کیا آیاں تھیں کہ ہم اگر پاکستان بنائیں گے تو پاکستان ہمارا کون سے علاقے پر ہوگا، کون کون سے شہر ہمیں دیے جائیں گے، ان شہروں کے ساتھ دریائی علاقہ کتنا ہوگا، اس کی علاقہ کتنا ہوگا، اور ان علاقوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ یہ نہ ہو ہمیں یہ علاقے موجود ہو، یہ علاقے ملے، پھر کل کو وہی علاقے ہم سے جدا نہ ہو جائے، جس طرح بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا۔ اس وقت یہ اختلاف تھا، اس وقت یہی سوچ تھی کہ شاید یہی وجہ نہ بن جائے، لیکن جب پاکستان بن گیا اسی مولانا حسین احمد بدری نے فرمایا تھا پاکستان کی مثال مسجد کی طرح ہے، مسجد بننے سے پہلے ایک خراب ہو سکتا ہے، جب مسجد بن گئی اب کوئی اختلاف نہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے حسین احمد بدری نے اختلاف کیا، ابوالکلام آزاد نے اختلاف کیا، وہی مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شفیع احمد عثمانی اور بھی دیگر تمام مقابل فکر کے علماء کرام آگے بڑھ کر انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی اور نعرہ لگایا کہ جب نہیں بنا تھا ہمارا اختلاف تھا، لیکن جب بن گیا ہے اس کا درجہ بھی مسجد کی طرح ہے، جس طرح مسجد کا احترام سب پر لازم اسی طرح پاکستان کا تقدس اور احترام بھی سب کے لیے لازم ہے۔ تو ایمانداروں، عزیز بچوں، آج اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جمع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو الگ وطن نصیب فرمایا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو الگ ملک عطا کیا جہاں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے وطن کے ساتھ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سکھائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی جو آن والا شہر ہے۔ کیوں اس شہر کی قسم اٹھائی؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے شہروں کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں، ان کی عزت حرمت کا تقدس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ مدینہ سے دور جاتے تھے پھر واپس اپنے شہر میں آتے تھے، بلکہ پہلا آبائی وطن آپ کا مکہ تھا۔ جب آپ نے مکہ کو چھوڑا اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بتا رہے تھے کہ میری امت کے آنے والے نوجوانوں دیکھو دیکھو میں محمد اپنے وطن کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہوں، دیکھو دیکھو میں اپنے وطن کی جدائی میں غم کر رہا ہوں، دیکھو میں محمد جتنا اپنے وطن کی غربت میں، اپنے وطن کی فراق میں، اپنے وطن کی جدائی میں جتنا آج غمگین ہوں تو یہ بتا رہا ہوں کہ وطن کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم ابن محمد رسول اللہ فوت ہوئے اس وقت بھی آپ کی بڑی محبت نے آنسو کی شکل میں بدلا دیا کہ مجھے ابراہیم سے محبت تھی۔ جب آپ نے مکہ کو چھوڑا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ فرما رہے تھے اے لوگوں اگر مجھے مکہ والے وطن سے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی مکہ بلند ہوتا۔ ان زبانی الفاظ سے آنکھوں کی آنسو کی نظر سے آپ نے بدلا دیا کہ انسان کے لیے، انسان کی رہائش کے لیے، انسان کے رہنے کے لیے اپنا وطن، اپنی آبائی جگہ، اپنی آبائی رہائش جہاں اور موت عزیز ہوتی ہے، اپنا وطن بھی محمد مصطفیٰ کو سب سے بڑا عزیز ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے
وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ قریب آتا تو آپ تیز قدموں سے جاتے، تیز قدموں سے چلنے کے بعد اپنی امت کو بتاتے، دیکھو میں تیز قدموں سے اپنے وطن میں جا کر یہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں تمہارے حال سے کہ اپنے وطن کی پیار، اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن کا پیار ایسی چیز ہے جب میں باہر جاتا ہوں تو مجھے کھینچ کھینچ کر جلدی مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے وطن میں جا کر پہنچوں۔ اور جب مدینہ منورہ پر کفار و مشرکین نے حملہ کیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی۔ اس خندق کے کھدوانے میں کتنا وقت لگا، کتنی محنت لگی۔ آج مٹی ہم سے کھدائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام سے جنہوں نے پتھر کو تراش کر پتھر کو کھدوا کر وہاں پر خندق تیار کیا۔ وہ کیا تھا؟ صرف اپنے وطن کی محبت تھی، اپنے وطن کا دفاع تھا۔ یہ قرآن یہ علماء کرام اس دھرتی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عہد کر رہے ہیں ہم بھی اس محمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اس صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، اپنی مٹی کا دفاع کیا، انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنی مٹی کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ دینے کی یا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے فلاں آ کر سرٹیفکیٹ دے گا کہ تم بھی محب وطن ہو۔ محب وطن ہونے کا درد اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے۔ ہم قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں۔ جہاں میرے علماء کرام آج بھی آئے بنگے مولانا فضل اللہ خان نے کہا کہ ہم کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو کہ ہم محب وطن ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے دل میں جو وطن کی محبت رکھی ہے کبھی خدا معلوم نہ لے آئے، لیکن اگر کبھی ہمارے وقت پر بڑا وقت آیا تو ہم بتلا دیں گے کہ وطن کی محبت کن دلوں کے اندر چھلکتی ہے۔ تو ایمان والو، عزیز بچوں، یہ جھنڈا صرف ایک کپڑے کا جھنڈا نہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک جھنڈا، ایک نشانی نہیں، ایک کپڑا نہیں، یہ پاکستانی پرچم ایک رنگ کا نام نہیں، یہ ہمارے دلوں کی محبت ہے، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے، یہ ہمارا ضمیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ رہیں گے اس پرچم کو سر بلند کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس پرچم کے تقدس کو بلند کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس پرچم پر کسی کی نئی نگاہ نہیں بننے دیں گے۔ کہو انشاءاللہ، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں تمام حضرات سے شکرگزار ہوں جو ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ابھی ہمارے مہمان خصوصی، مہمان محترم، ہمارے حلقہ 295 کے MP ہے سردار فاروق امان اللہ خان دریشت صاحب بھی پہنچنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دعوت دی تھی DSP ہیڈ کوارٹر عظیم بھٹی صاحب کو، وہ بھی عبد قاری صاحب سے ابھی رابطہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میں بھی انشاءاللہ ضرور حاضری کرواتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے افیسر یعقوب شیروانی صاحب وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ تو اسی اثناء کے اندر میں جو حضرات ہمارے برادران اور ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہیں، خاص طور پر ہمارے عبد قاری بیت اللہ صاحب اور ہمارے برادر محترم ہمارے بزرگ ہمارے مخدوم فاروق احمد قریشی صاحب مدرسہ مرکز العلوم مسافر خانہ سے، اور اسی طرح ہمارے شان خانہ سے حضرت مولانا احمد نواز صاحب تشریف لائے ہیں، اور مدرسہ عمار بن یاسر سے حضرت مولانا مفتی مبی اللہ صاحب ابھی یہاں سے مخاطب تھے، اور اسی طرح ہمارے جمعیت تعلیم القرآن ٹیسٹ کے ممتحن اور انسپیکٹر قاری ظفر اللہ صاحب، اور ہمارے حرم سے قاری محمد اقبال صاحب،
اور ہمارے مسجد اندر سے قاری بلال صاحب اور مولانا عبد الشکور صاحب اور حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، بیت بخشے والی سے ہمارے حضرت مولانا طاہر قاسمی صاحب، اور ہماری ایچر صدیقہ مسجد کے امام قاری عمر فاروق صاحب، اور ہماری آفیسر کالونی مسجد کے امام قاری تنویر الحق عثمانی صاحب، قاری مدثر صاحب، اور اسی طرح مولانا راشد صاحب، اور ہماری اپنا راجن پور شہر کے کونسلر عبد العزیز شخصیت حافظ کریم اللہ تقا صاحب، اور ہمارے سرپرست حضرت قاری محمود احمد قاسمی صاحب، اور اسی طرح ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب جو ہماری مسجد ہے مسجد فاطمہ زہرا خلیل آباد کالونی کے امام و خطیب ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مثالی زکریا مثالی پبلک اسکول کے پرنسپل بھائی بلال احمد حسنی صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی خضر محمود صاحب ادارہ النور حفظ القرآن سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہماری جماعت اہل سنت کے عظیم مشفق رہنما اور ہمارے نہایت ہی محبت کرنے والے بھائی حضرت مولانا مفتی شفیق احمد سعیدی صاحب، یہ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی شفیق احمد سعیدی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور جدوجہد آزادی اور یوم آزادی کے حوالے